موسیٰ رحم کرو، مجھے بچا لو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، رحم کرو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ قوم مصر سے نجات پا چکی تھی، لوگوں کے دلوں میں سکون لوٹ آیا تھا، اور انہی میں ایک شخص رہتا تھا، قارون۔ قارون جس کا اصل نام کرہا بن یاسر تھا۔ لفظ قارون دراصل عربی لفظ قرن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے وہ شخص جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا فتنے اور غرور میں ڈوبا ہوا انسان بن جائے۔ اور واقعی وہ اپنے دور کا سب سے بڑا فتنے والا شخص بن گیا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا، ایک وقت میں نیک، با ایمان، علم والا۔ تورات کی تلاوت کرتا تو دل نرم پڑ جاتے تھے، مگر جب دولت آئی، جب اختیار بڑھا، تو دل سے شکر نکل گیا۔ اب وہ وہی قارون نہیں رہا تھا، اس کے پاس زمین کا علم تھا۔ وہ جانتا تھا کہاں سے سونا نکلتا ہے، کون سی تجارت نفع دیتی ہے، اور لوگوں کے مال سے کس طرح کمائی بڑھائی جاتی ہے۔ یوں اس نے خزانے پر خزانے جمع کر لیے، یہاں تک کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور آدمیوں کا ایک گروہ بھی ناکام رہتا۔ لوگ اس کی شان و شوکت دیکھتے۔ قارون، کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو ملا ہے، وہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ یہ سب میرے علم کا نتیجہ ہے، میری محنت کا ثمر ہے۔ کچھ نیک لوگ اس کے پاس آئے، انہوں نے کہا، اے قارون، زمین میں فساد نہ پھیلا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کر، اور ان نعمتوں کو اس کی راہ میں خرچ کر۔ پھر ایک دن حضرت موسیٰ خود اس کے دروازے پر پہنچے۔ ان کے چہرے پر نور، مگر لہجے میں سختی تھی۔ انہوں نے کہا، اے قارون، اللہ نے تجھے بے حد دولت دی ہے، اب وقت ہے کہ تو اس کا حق ادا کرے۔ زکات نکال تاکہ تیرا مال پاک ہو جائے۔ قارون نے طنزیہ انداز میں پوچھا، کیا یہ سب تو میرے علم کا حاصل ہے؟ تم مجھ سے ٹیکس لوگے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے نرمی سے فرمایا، یہ تیرا علم نہیں، تیرے رب کا فضل ہے، شکر ادا کر، ورنہ یہ نعمت تیرے لیے عذاب بن جائے گی۔ مگر قارون نے چہرہ موڑ لیا اور ہنس کر کہا، میں اپنے مال سے کسی کو کیوں دوں؟ یہ سب میرا ہے، میں نے کمایا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غرور نے شکر کو قتل کر دیا۔ وقت گزرتا گیا اور قارون کے دل میں حسد بڑھتا گیا۔ اب وہ صرف امیر نہیں تھا، وہ موسیٰ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اس نے ایک خبیث منصوبہ بنایا۔ اس نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو سونا اور جواہرات دے کر کہا، جب لوگ جمع ہوں اور موسیٰ بولے تو سب کے سامنے کہہ دینا کہ موسیٰ نے تم سے بدکاری کی ہے۔ قوم جمع ہوئی، حضرت موسیٰ اللہ کے کلام سنا رہے تھے۔ قارون نے اشارہ کیا، عورت کھڑی ہوئی، سب کی نگاہیں اس پر تھیں۔ لیکن جیسے ہی اس نے بولنا چاہا، اچانک اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل دھڑکنے لگا۔ اللہ نے اس کے دل میں الہام ڈالا۔ وہ رونے لگی اور سب کے سامنے چیخ کر بولی، میں جھوٹ بولنے لگی تھی، یہ سب قارون نے کہا تھا، اس نے مجھے سونا دیا تاکہ میں موسیٰ پر الزام لگا سکوں۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا، لوگ پتھر بنے کھڑے تھے۔ حضرت موسیٰ خاموش، اور قارون کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔
हजरत मूसा ने आहिस्ता से जमीन की तरफ देखा और कहा, ऐ जमीन, अपने रब के हुक्म से उसे निगल ले। जमीन लरज उठी, पहले हल्का सा झटका, फिर एक जोरदार धड़क। कारून के कदम धंस गए, फिर उसके घुटने, फिर उसका सीना। वो चीखने लगा, ऐ मूसा, रहम करो, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, रहम करो। लेकिन जमीन का हुक्म हो चुका था। उसके महल, खजाने, खादिम सब जमीन में खिंचने लगे। चंद लम्हों में सब खत्म हो गया। जमीन बिल्कुल हमवार हो गई। न महल रहा, न खजाना, न कारून। अगली सुबह ये तो बिल्कुल हमवार जब लोग है। वहां पहुंचे जहां यहाँ कल तो एक महल था। बादशाह की शान थी, सब आज कैसे वहां गायब हो सिर्फ गया? खामोशी थी। अगर अल्लाह हम पर रहम ना करता तो जमीन हमें भी नगल लेती। और यूं खत्म हुई उस शख्स की कहानी जो कभी इल्म वाला था, मेहनती था, दौलतमंद था, लेकिन शुक्रगुजार नहीं था। याद रखो, जब दौलत दिल से बड़ी हो जाए तो ईमान दिल से निकल जाता है, और जब गुरूर हद से बढ़ जाए तो जमीन उठकर याद दिलाती है कि असल बादशाह सिर्फ एक है, अल्लाह।